صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ آئیں گے کل قیامت والے دن تہامہ علاقے کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کی طرح وہ روشن نیکیاں لے کے آئیں گے، پہاڑوں کی مانند۔ پہاڑی سلسلے بڑے لمبے چوڑے سلسلے ہوتے ہیں، اتنی بڑی نیکیاں لے کے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورہ بنا دے گا، راکھ بنا دے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ ذرا وضاحت تو فرما دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح کہ تم انسان ہو وہ بھی ویسے ہی انسان ہوں گے، جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھیں گے، ان کے اندر ایک برائی ہوگی۔ جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، اس وقت اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ جب تنہائی خلوت ان کو ملے گی اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ بظاہر وہ نیک ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے، سارے عمل کر رہے ہیں، لیکن جب ان کو موقع ملے گا اس وقت وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ یہ باطن کے اندر اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے، ظاہر نیکیاں کرنے والے ایسے لوگ میری امت کے اندر آئیں گے جن کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی لیکن ان کے اعمال کو، نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ خلوتوں کے اندر گناہ کرنے والے ہوں۔ آئیے پہلے یہ مسئلہ سمجھنا شاید کچھ مشکل تھا لیکن آج تو بڑا آسان ہو گیا۔ آج ہر قسم کے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا گیا، قلیل لوگ اس سے بچے ہوئے۔ اب موبائل کا استعمال کیسا ہے؟ ہر بندے کا الگ استعمال ہے۔ اب موبائل پہ نوجوان لڑکی، نوجوان لڑکا بیٹھ کے کیا دیکھ رہا ہے؟ میری بیٹی، میرا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ آج حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں تھمائے گئے اور اکثریت لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے تنہائی کو پاک کیجئے اور اپنی خلوت کو پاک کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرمائی، میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جن کی خلوتیں پاک نہیں ہوں گی، جلوت پاک ہے، بڑے تہجد گزار ہے، نیک ہے، دیندار ہے، لیکن خلوتوں کے اندر اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو انسان خلوت اس کی پاک نہیں ہے، جس کی خلوت اچھی نہیں ہے، جس کی خلوت درست نہیں ہے، تنہائی کے اندر اس کا رب سے تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے وہ تنہائی نہیں ہے جس تنہائی میں رب سے تعلق نہ ہو۔ اور اگر اس تنہائی کے اندر رب کی نافرمانی ہے، اگر اس تنہائی کے اندر دین کی دشمنی ہے، اس تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تم ظاہر میں جتنی نیکیاں کرتے ہو اللہ ساری نیکیوں کو راکھ بنا دے۔ تو آپ نے پیش گوئی فرمائی، میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جن کی خلوتیں خراب ہوں گی، خلوتوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے بظاہر نیک ہوں گے۔ ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ ہماری خلوتوں کو درست فرمائے اور ہم خلوت کے اندر بھی رب سے ویسے ہی ڈریں جس طرح جلوت کے اندر ڈرتے ہیں، اور خلوت کے اندر رب تعالیٰ سے تعلق قائم کرے۔ افسوس آج موبائل نے ہم سے ہماری تنہائی چھین لی ہے، ہم تنہا ہوتے ہی نہیں، خلوت میں ہوتے ہی نہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا وقت نکالیے، ان تنہائیوں کو، خلوتوں کو یہ نہ دیکھنا کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے، کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں، ایک ایک چیز محفوظ ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی خلوت کو بھی پاک کیجئے، جلوت کو بھی پاک کیجئے۔ جب خلوت پاک ہو جائے گی آپ کے سارے معاملات ہی درست ہو جائیں گے، اور اگر خلوت کے اندر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا گیا تو بظاہر یہ نیکیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری خلوت اور جلوت کو پاک فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اور تنہائیوں کے اندر ہم رب کو یاد کرنے والے بن جائیں، رب سے دعائیں کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔